अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। और ब्लू कलर कैसा लग रहा है। और वैसे पिछले कुछ वीक पहले भी मैंने ये सूट पहना था और आज मुझे लग रहा था ये तो पहना सा है, और मेरी टीम कहती है आयशा कुछ देखा सा लग रहा है, आज नया सूट नहीं पहना। अच्छा, तो मैंने कहा यार ये कितना नोट करती है मेरी टीम कि इनको याद रहता है। तो क्या हुआ भाई, रोज कहाँ से लूँ मैं इतने सारे वार्डरोब, इतने सारे ड्रेस, तो चलता रहता है यार, ये सीन चलता रहता है, रिपीट होते रहते हैं कपड़े, और इतने। और आपको पता है डेली 5 दिन मॉर्निंग शो करना है और महीने के तकरीबन 20 सूट बनते हैं। तो अब मुझे बताओ यार कि ये 20 सूट जो है मैं कहाँ से लेकर आऊँ, यही सवाल था मेरा आज अपनी टीम से। अच्छा बहरहाल आप सुनाए कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ भी यही हाल है, मुल्तान का भी यही हाल है। कल मजे की बात है, मियाँ साहब मेरे आए और जैनो जो है उसको जो है गर्मियाँ आ गई हैं और वो बूट शूट पहन के फिर रहे हैं और उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार इसका ओपन शूज लेना है, गर्मियाँ है। तो मैंने कहा चलो बस टाइम नहीं है, 5:30 हो गई है, 6 बजे बाजार बंद हो जाना। अच्छा यार हार्डली मेरा और यहाँ कैंट का जो है बाजार का जो मतलब अगर देखते हैं फासला तो वो सिर्फ 7 से 8 मिनट है। मैंने कहा यार पहुंच जाएंगे, तसल्ली रखो। लेकिन मियाँ साहब नहीं, तुम्हें नहीं पता, बाजार बंद हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इतनी तेजी से गाड़ी चलाई तो मैं कहूँगी यार लोगों की खैर मांग, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ चीज मिस भी हो जाएगी तो आहिस्ता चलाओ। अच्छा कोई डर मैंने कहा हाँ आहिस्ता, मुझे जल्दी नहीं है। तहाँ हॉर्न बजाते बजाते हम पहुंचे और बिल आखिर शूज खरीद लिया। तो शूज खरीदने के लिए तो मास्क रह गया, अब देखें अब भूल गए। तो दुकानदार ने हमें कहा कि बराए करम बाहर जाइए और मास्क लगा के आइए। और फिर वहां जो है हमने मास्क दोबारा परचेज किया, फिर हम लोग अंदर गए। तो यही होता है जल्दी में। बहरहाल मास्क लगाएं, एहतियात बहुत जरूरी है और वाहिद हल कोविड से बचने का यही है कि मास्क लगाएं। यार आजकल नज़ला जुकाम खांसी बहुत ज्यादा है। जब सुबह मैं अपने ड्राइवर के साथ आई तो यार खू कर रहा था। मैंने हाथ में 2 मास्क लिए हुए थे, मेरी आदत है मैं उठाती हूँ इकट्ठे 2, तो मैंने एक मास्क दिया अपने ड्राइवर को। मैंने कहा आप लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मैंने लगाया तो कोई फर्क नहीं, दोनों लगाएंगे तो फायदा होगा। ये आप देख रहे हैं अक्सर हम लोग खुद ही लगा लेते हैं और अपने कोलीग्स को नहीं बताते, अपने साथियों को नहीं कहते। तो अगर जितने भी लोग हैं आपके ये सब लगाएंगे तो फायदा होगा। तो आपने तो लगाया है और जो खूखू कर रहा है जिसको खांसी है यार उसको भी लगवा दो मास्क। तो मैंने दे दिया अपने ड्राइवर को, मैंने कहा एक आप लगा ले, एक मैं लगा लेती हूँ। बहरहाल बातें तो होती रहेंगी। और आज हमारे साथ कौन है बताएं, अंदाजा लगा लें यार, अंदाजा लगा। आज बच्चे हैं और बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, अच्छा लगता है जब इनसे मुलाकात होती है, नई नई बातें यार सीखने को मिलती हैं। यार हमारा दौर कुछ और दौर था, बड़ा सादा सा दौर था, सब बड़े सादा से हम लोग थे। और अभी भी मुझे लगता है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। सोशल मीडिया की मैं जब बात करती हूँ, बातें बड़ी सीख रही हैं, बनाना बहुत आती हैं बातें, ऐसी बात नहीं है यार। लेकिन काम की बात मैं कहूंगी कि सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल आजकल के बच्चे कर रहे हैं। और गेम से हटकर बात करूंगी, यहाँ अर्निंग भी होती है और बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं, बहुत सारे फोरम हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसे ही बच्चे मेरे साथ हैं। अब मैं नहीं ज्यादा बोलूंगी, मैं चाहूंगी कि आज जो हमारे सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करूं। एम ए चुन्नी मुन्नी से भी बच्चे नहीं, ऐसी बात नहीं है लेकिन मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। मेरे साथ हैं जनाब पहली जो हमारी गेस्ट हैं अरूसा जावेद हैं, ब्लॉगर हैं। वेलकम, खुश आमदीद, कैसी हैं? सो मच, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारे साथ जो अगले हमारे गेस्ट हैं जनाब MBA स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ये तीनों बच्चे हैं मैं बता दूं, और उसके साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। हमजा अली अहमद हैं, ब्लॉगर हैं, फैशन फूड और ट्रैवलिंग इनका शौक है। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप हमजा? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू आपका, आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ अगला जो बच्चा है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और इनको देखकर अपना जो है स्टूडेंट वाली लाइफ यार मुझे याद आती है। तो बस हम तो किताबी कीड़े होते थे यार, नंबरों के चक्कर में पड़े रहते थे, टाइम ही नहीं मिलता था यार, ना गेम का और ना ही अपनी जात के लिए टाइम होता। तो अच्छा लगता है कि आज के बच्चे काम कर रहे हैं, व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं। फहद कैसरानी, वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, इनवाइट किया आपने और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार
طبیعتیں تو آج کل ہلی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہے بالکل یار، ایسی کھانسیاں شروع ہو گئی، زکام، موسم ہی کچھ ایسا ہے، تو آپ لوگ ٹھیک ہو، خیال رکھتے ہو اپنا؟ جی ماسک کا استعمال کرتے ہو؟ یہاں آتے میں جو ماسک ہے تمہارا لازمی استعمال کرتے ہیں ماسک کا، کیونکہ یہ لازمی ہے اور اسے اپنی زندگی میں انکلوڈ کیا ہوا ہے. گڈ، زبردست. عروسہ اب بتاؤ شوق کیسے ہوا؟ ویسے تم رپورٹنگ کرتی رہی ہو، یہ شوق بھی رہا ہے، آر جے بھی ہیں، یہ بہت کچھ کرتی آئی ہیں بچی، اور سٹارٹ کہاں سے کرو گی؟ مطلب ہوا یہ تھا کہ جب میں لوگوں کو دیکھتی تھی سوشل میڈیا میں کہ یہ کس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں، ان کا سٹارٹ اپ کیسے ہوتا ہے، یہ لائف کیسی ہوتی ہے. ہاں. کیونکہ موسٹلی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم میڈیکل لائف میں جاتے ہیں یا انجینئرنگ یا اسکول کی لائف میں جاتے ہیں تو وہاں الگ ریس ہوتی ہے. لیکن جب میں بلاگنگ کی لائف میں آئی تو وہاں بھی ایک ریس تھی کہ ہر کسی نے ایک اچھا پریزنٹ کرنا تھا اور لوگوں نے اسے فالو کرنا تھا. مین چیز یہاں پر یہ تھی کہ ہمیں کیسے لوگ جو ہیں وہ فالو کریں گے. اب پھر ڈر بھی ہوتا ہے کافی کہ لوگ ہمیں کیا کیا کہیں گے، ہمارے لیے بینیفٹ ہوگا نہیں اسپیشل ہوگا. لڑکیوں کے لیے تو بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. عروسہ کے جو بال ہیں مائیکل بار بار رکھ رہے ہیں، عروسہ اپنے بال سیٹ کر لیں آپ، جب تک ہم حمزہ سے بات کرتے ہیں. حمزہ ایم بی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ان کو فیشن کا بھی شوق ہے، فوڈ کا بھی شوق ہے، ٹریولنگ کا شوق ہے. یہ شوق تھا کہ سوشل میڈیا کی طرف آیا، یہ میڈیم جو ہے آپ نے استعمال کیا، کچھ اس حوالے سے بتاؤ ہمیں. بیسکلی اس طرح کا شوق کوئی نہیں تھا. ایونٹ جوائن کرنے کے لیے مجھے کنورٹ کرنا پڑا اپنا پرسنل اکاؤنٹ پروفیشنل اکاؤنٹ پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اس چیز کو دیکھا سمجھا تو یہ بہت مزے کا لگا. مطلب آپ دنیا کو دکھا سکتے ہو آپ کیا کر رہے ہو. آپ پاکستان کے کئی علاقے جب میں وزٹ کرنے جاتا ہوں، ہم ٹور پہ جاتے ہیں تو وہ جگہیں آپ پوری دنیا کو دکھا سکتے ہو. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا ایج تھا اس میں. اس کے علاوہ فوڈ اور فیشن، کیونکہ میں ایک فوڈ لور ہوں تو میں فوڈ پہ ریویوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بہت مزے کا کانسیپٹ لگتا ہے جب الگ الگ قسم کا فوڈ آپ لوگوں کو دکھاتے ہو. ٹھیک ہے. جاتے ہیں باقاعدہ، کھاتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، کس طرح سے دکھا رہے ہیں ذرا بتائیں. یا کچھ وہ پکچر لگا دے، ریویو دے دے، یہ فوڈ کا ہے، کس طرح چل رہے ہیں آپ؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا فوڈ ہے. ہاں. اگر ہم اکثر پکچر کلک کرتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں یہ ہے کہاں پر، ٹھیک ہے. اور اس کا پراپر ایک ریویو شیئر کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا نمبر چاہیے. دیے 10 میں سے اتنے نمبر دیتا ہوں میں، اس طرح سے ہے. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا فیڈ بیک رکھتے ہیں لوگ؟ واقعی کھانے پینے کے تو شوقین ہیں، ہر کوئی نئی جگہ ڈھونڈتا ہے، تو نئی جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے تمہیں بھی؟ اکثر ڈھونڈنی پڑتی ہے. ملتان کے اندر کیونکہ فوڈ اسپاٹ بہت کم ہے. ہاں بالکل. جب آپ دوسری سٹیز میں جاتے ہیں اور اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی، ان کا یہ بزنس ہوتا ہے. بالکل. اگر ہمارے پازیٹیو ریویوز جا رہے ہیں تو ان کے بزنس میں ان کو ایک بوسٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب تینوں بیٹھے ہیں، خیال کیسے آیا اور لگا کہ یار دوسرے، کیونکہ یہ چیز آج کل کامن ہو گئی ہے، دوسرے لوگ تو لگتا ہے اس میں بڑی ارننگ ہے، کما رہے ہیں یار. تو ایک چیز ہوتی ہے نا چار، جو ہمیں لگتا ہے جی ٹھیک ہے آپ پرسنالٹی نان پرسنالٹی بن جاتے ہیں، شہرت مل جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ارننگ بھی ہونی چاہیے. تو کیا یہ دونوں چیزیں مل کے کہا کہ یہ دونوں چیزیں آج کل لوگ کما رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، یہ خیال آیا یا کہا یا فری ہے تو کچھ ویلے ہیں تو کچھ کر لیں، کیا سوچا؟ جب اسٹارٹ کیا تھا تب ارننگ کا مائنڈ میں نہیں تھا. ہاں. اس کے بعد آیا. اس کے بعد کہا ارننگ تو ضروری ہے، صرف آپ ایسے تو اسپینڈ نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ مل بھی نہیں رہا، آپ ایسے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، پھر یہ آپ کے لیے ایک سوشل میڈیا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اگر آپ کچھ ارن نہیں کریں گے اس کو. اس کے بعد ارننگ کا بارے میں سوچا، اس کو اسٹارٹ کیا. اور اس پہ ارننگ جو ہے آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ یوز کر سکیں تو. ٹھیک ہے. فہد کہستانی سے جانتے ہیں اور ماشاءاللہ شارٹ فلم بھی بنا رہے ہیں، ایڈیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے پیاری پیاری اسکلز ہیں آپ کے پاس. تو کہاں سے سیکھی یار یہ سارا کچھ، کیسے چل رہا ہے؟ بیسیکلی یہ مجھے نا شوق اس طرح ہوا، اس کا میں 6th کلاس کے اندر تھا. تو ایک دن مطلب مجھے نا اس طرح کا شوق تھا کہ اگر کسی نے نیو موبائل لیا ہے، کچھ بھی ہے نا گھر میں نیو آیا ہے موبائل ٹائپ کی چیز، تو مجھے سب سے پہلے شوق تھا کہ بھائی اس کا کیمرہ کھولنا ہے. ٹھیک ہے. کیمرہ اس کا کس طرح کا ہے اور اس میں ویڈیو شروع سے ہی تھا. ٹھیک ہے نا. میں بچپن سے ہی تھوڑا اس طرح سنیمیٹک ٹائپ والا بچہ تھا کہ نا منہ سے اگر لڑنا بھی ہے نا ریئل میں تو آوازیں نکل رہی ہوتی تھی جی، ساؤنڈ افیکٹ اپنے منہ سے نکال رہے تھے بچے نکالتے. تو بس وہ ایک مائنڈ میں جو تھیم تھا لڑائی کا کیسے تھا وہ ڈشو موویز میں دیکھتے، موویز کا شوق تو تھا ہی. تو بھائی میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو کیوٹ سے کام بچے جب کرتے ہیں بڑے اچھے لگ رہے اس طرح ہی. تو پھر موبائل ہوتے تھے ان سے ہم ویڈیوز بناتے تھے. اب پھر گھر میں چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہوتے تھے، دعوت ہے جی. اب میں نے کہا کہ جی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں اس کی. میں ویڈیو بنا کے ایڈٹ کرتا تھا، میں نے بھیج دی فیملی گروپ میں، سب کو بڑی پسند آتی گئی. کوئی کم از کم میموریز ریکارڈ کر رہا ہے.
تو میرے بھائی آئے میرے پاس ایک دن، انہوں نے بتایا کہ اگر تمہیں یہ شو کرنا ہے اپنا مطلب اسکلز وغیرہ تو یوٹیوب ہے ایک جگہ جہاں پہ تم یہ چیزیں اپنی شو کر سکتے ہو لوگوں کو ٹھیک ہے. چینل کے تھرو. تو میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی یوٹیوب پہ کس طرح مطلب ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کے مطلب اسکلز وغیرہ دیکھے، ٹیوٹوریلز دیکھے، دوسروں سے سیکھا ایڈیٹنگ وغیرہ. لیکن جو بھی سیکھا سارا آن لائن سیکھا، کسی سے مطلب جا کے اکیڈمیز وغیرہ نہیں رکھی میں نے، خود ہی آن لائن یوٹیوب سے ساری چیزیں سیکھی ہیں. اور اب میں ایک ولاگنگ چینل کر رہا ہوں، رن کر رہا ہوں پچھلے 2 سال سے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سین ہے. کیا ہے اس میں، کیا لے کے چل رہے ہیں، کس طرح کی شارٹ موویز بناتے ہیں، فلم جو بنا رہے ہیں کس طرح؟ بیسیکلی اسٹارٹنگ میں میں نے اس چینل کے اوپر ولاگز بنائے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ٹریول ولاگز ہوتے تھے اور ایونٹ بیس، جیسے کوئی ملتان میں ایونٹ ہے، کانسرٹ وہاں ہے، گئے اور وہ دکھا دیا یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنا اسٹائل ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کیا. جیسے کوئی ایونٹ ہے اس کا پہلے ایک ہوتا تھا را اسٹائل ہوتا تھا، ولاگ میں آ گیا ہوں اس طرح. پھر میں نے اس کو چینج کرنا اسٹارٹ کیا مووی والے اسٹائل میں، کہ ایک اس ایونٹ کو اب مجھے دکھانا ہے کسی مووی اسٹائل کے اندر. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں سے اب میرا جو کانٹینٹ ڈائیورٹ ہوا ہے تو وہ یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام ہے. ایک چھوٹے سے ایونٹ میں آپ نے نہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے اپنا ایکسپیرینس ایک سٹوری بنانی ہے پوری. کو ایک سٹوری میکر ہو آپ. جی یہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے یار، یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہے جو بچے سٹوری بنا لیتے ہیں. اور یہاں جتنے آتے ہیں اکثر یار میں کہتی ہوں آپ کو سٹوری بنانی نہیں آتی. پہلا سوال میرا یہی ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں جو لوگ سٹوری میکر ہوتے ہیں وہ ان کا بات کرنے کا سٹائل ایک الگ ہوتا ہے یار. بالکل. تو بنا لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، کہاں کی کہاں سے بات ملا لیتے ہیں. تو ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب ہمیں بات یہاں سے کس طرح میچ کرنی ہے اگلے سین تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم یہاں اس سین پر پہنچے ہیں عروسہ پر، کیسے پہنچے گے بتاؤ؟ یہاں سے ہم جائیں گے سیدھا، آپ کہیں گے کہ ہم آ رہے ہیں عروسہ کے پاس، تو یہ ہماری سٹوری ڈائیورٹ ہو جائے گی عروسہ کی طرف. ڈائیورٹ ہوگی عروسہ. عروسہ بتائیں تو میک اوور کے حوالے سے سکھا رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ بیسکلی میں لوگوں کو اویئر یہ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس برانڈنگ میک اپ نہیں ہے اور آپ کے پاس آپ کے لوکل میک اپ ہے تو اس چیز پر آپ مت شرمائیں کہ آپ کے پاس لوکل میک اپ ہے. رزلٹ آئے گا. رزلٹ آتے ہیں کیونکہ جو آپ لوکل میک اپ لیتے ہیں ان کے بھی رزلٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک لڑکی نے کہا کہ میں اپنا جو ہے وہ بلاگنگ اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس برانڈیڈ کپڑے یا برانڈیڈ میک اپ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس برانڈیڈ میک اپ ہو، کپڑے ہو، جیولری ہو تب آپ سٹارٹ کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے اندر اسکل ہیں، ٹیلنٹ ہے، آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. دین انہوں نے اپنے جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں انہوں نے وہ چیز ان کی پکچرز لی، ریویو لکھا ایک اچھا اور پوسٹ کر دی اور ان کو کافی اچھی جو ہے نا وہ فیڈ بیک بھی آئی اور کافی لوگوں نے ان کو سرچ آؤٹ بھی کیا، برانڈز نے بھی ان کو سرچ آؤٹ کیا. تو مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ شاید میری وجہ سے ان کو بینیفٹ ہوا ہے. یہ جو ہم ارننگ کی بات کرتے ہیں انسٹاگرام پہ یہ کر رہی ہیں ورک، آپ بھی انسٹاگرام پر حمزہ کر رہے ہیں اور آپ یوٹیوب پر کر رہے ہیں. انسٹاگرام پہ ایزی ہے اپنے کام کو اوپر لے کے جانا یا یوٹیوب پر کہاں جو ہے ایزی لگتا ہے لے کے جانا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایزی تو دونوں جگہ ہی ہے، یہ انٹرسٹ پر بیس کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. لائک اگر آپ پرو کس چیز میں، اگر آپ میک اپ میں پرو ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا. اگر آپ فیشن کے اندر ہیں وہ بہت ایزی ہے. لیکن اگر آپ ہر چیز کو مکس اپ کر دیں گے نا تو یہ آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک. اکثر لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں، میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اسٹارٹ میں میک اوور کا بچے نے ٹیوٹوریل دے رہی ہیں، کوئی 5-6 ویڈیو گزرتی ہیں، اس کے بعد اسے سمجھ نہیں آتا ہے کیونکہ اس نے پروفیشنل طور پر تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے. جب آپ کو نو ہاؤ نہیں ہو، بس آپ چند ایک چیزیں بتا سکتے ہیں، لائنر کیسے لگانا ہے، لپسٹک لگانی ہے، اور یہ تھوڑا سا ٹیوٹوریل اسی طرح سے چلتا ہے نا، میں صحیح کہہ رہی ہوں. اس کے بعد اکثر بچیاں پھر کچن کی طرف آ جاتی ہیں، کچھ اور ویڈیوز جو ہے کچن کی طرف، تو پھر یہ ڈائیورشن جو ہے صحیح ہے یہ نہیں ہے. مکس اپ ہو جاتا ہے آپ کے کام میں کہ آپ انٹرٹیننگ بھی ہیں، آپ فیشن کے اندر بھی بلاگنگ کر رہی ہیں، آپ ٹیوٹوریلز بھی دے رہی ہیں، تو یہ ایک مکس اپ کام ہو جاتا ہے. پھر اینڈ آ کے نا وہ کنفیوز ہو جاتی ہے اور جو لوگ ہیں وہ دیکھنا اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی. آپ ایک کام لیں، اس کو اپنا پروفیشن بنائیں، اس کو آپ آگے لے کر جائیں. لائک اگر میں ایک میک اپ کے اندر ہوں تو میں اس کے ریویو کرتی ہوں، مطلب میں کوئی بھی ایسی کامن چیز جو میں خود یوز کرتی ہوں وہ میں لوگوں کو بتاتی ہوں. اس کے بینیفٹس یہ ہیں،
ادر اس کے سائڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے, یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے نہیں ہے. میں اپنے کام میں کریٹیوٹی لے کر آتی ہوں جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیلی پوسٹنگ ہوتی ہے یا کیا ہے؟ مطلب 2 days کے بعد میں ایک پوسٹ کرتی ہوں. پہلے میں اس چیز کو, اس پروڈکٹ کو خود یوز کرتی ہوں, اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہوں کہ آئدر میری اسکن جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے, یہ میرے اوپر کس طرح سے سوٹ کر رہا ہے, کہیں میری اسکن کے اوپر بریک آؤٹس تو نہیں ہو رہے ہیں. پھر میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بھائی یہ پروڈکٹ آئدر اس اسکن کے اوپر سوٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جو بچے ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں کہ بچہ پارٹی تو آج کل گھر ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوبر بن چکے ہیں, تو ولاگر بننا چاہتے ہیں یا بلاگنگ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آج کا پروگرام ضرور دیکھیں گے. بہت ساری باتیں, بہت سارے سوالات میں کرنے جا رہی ہوں. آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور حمزہ سے بات کرتے ہیں, انہوں نے PR کمپنی بنائی ہے, پبلک ریلیشن کمپنی بنائی ہے, تو کیا فائدہ دینے جا رہے ہیں یہ بتاؤ. پبلک ریلیشن کمپنی میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم انفلوئنسرز یوز کرتے ہیں, یوٹیوبرز یوز کرتے ہیں, ایکٹرز سنگرز کو یوز کرتے ہیں کسی بھی برانڈ, کسی بھی کمپنی یا ریسٹورینٹ کو پروموشن دینے کے لیے. ہم ان سے چارج کرتے ہیں اس کے حساب سے, جتنے ان کو انفلوئنسرز چاہیے ان کی PR کیمپینز رن کرتے ہیں, PR پیکیجز بھجواتے ہیں, اور بلاگرز جو ہے اس کو پروڈکٹ ریویو دیتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, 2 سال ہو گئے ہیں بنائے ملتان میں اس کمپنی کو, تو کتنی محنت کی ضرورت ہے اور لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ ورک کرنا ہے اس پر. اگر اسی طریقے سے ملتان میں رہے اور جس طرح ملتان گرو کر رہا ہے تو 6-7 سال تو کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک ملتان کے لوگوں کو اس چیز کا پراپرلی پتہ نہیں ہے, تو 6-7 سال تک میں تقریباً لگیں گے اس کو اور کرنے میں. 2 سال ہوئے ہیں ابھی, کچھ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہے, زیادہ تر کو نہیں ہے ابھی یہاں پہ. ٹھیک ہے, جو بزنس آنرز ہے وہ تھوڑے جٹکے ٹائپ کے ہیں, ٹائم لگ رہا ہے چیزوں کو کرنے میں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ آئیڈیا کیسے آیا یار, کمپنی بنانی ہے اور اس طرح پروموٹ کرنا ہے, اس طرح ارننگ بھی ہو سکتی ہے, اور یہ تو بڑا مشکل کام ہے. وہ میں بتا رہی تھی کہ میں نے بلاگنگ شروع کیا اور بہت جلدی بور ہو گئی یار, چھوڑ دیا. میں نے کہا یار مجھ سے نہیں ہوتا یہ. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نا امید سا ہو جاتا ہے بندہ, یار کیا ملنے والا ہے, کچھ نہیں ملنے والا یار. کئی بار ہوتا ہے میں 2 مہینے پوسٹ نہیں کرتا. اچھا, تو ہے اکثر ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا فیز آ جاتا ہے جو آپ کہتے ہو نہیں یار چھوڑو پر ہے, فضول ہے. جب اپنی PR کمپنی چلا رہے ہو کیا ضرورت ہے خود بلاگنگ کرنے کی, جو آپ نے دوسروں کو کام دینا ہے کیا ضرورت ہے. پھر ہوتا ہے نہیں یار دوبارہ کرنا ہے, مزہ آئے گا. تو آپ کے اوپر ایک فیز آ جاتا ہے, آپ کو اس کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے. اب اسے ٹیکل کر لے انشاءاللہ, اب محنت کرے, کامیابی دینا اللہ کا کام ہے پھر. بالکل. اچھا جی, فہد ہمارے ساتھ ہیں, کچھ اچیومنٹ جانتے ہیں ان کی, کیا اچیومنٹ ہیں آپ؟ تو میری اچیومنٹس یہ ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی میں نے ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ابھی کوارنٹین تھا, جو سب سے پہلے لاک ڈاؤن لگا ہے, اس کے اندر بیسیکلی پہلے تو جس کمپنی کا میں نے فرسٹ کیمرہ اپنا بائی کیا نا, جس کمپنی کا, اس کمپنی کا نام تھا نائکون. ٹھیک ہے, ہم نے نام نہیں لینا, جو بھی تھا. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی ان کا کانٹیسٹ ہوا, ایک ورلڈ وائڈ کانٹیسٹ تھا انٹرنیشنل. تو اس میں ان کا ایک ٹاپک تھا, کیونکہ سب گھروں میں بند تھے, تو انہوں نے ایک ٹاپک دیا کہ آپ نے 2 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ٹاپک یہ ہے کہ مائی ہوم مائی ورلڈ. ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں نا, آئی تھنک جتنے بھی کنٹیسٹنٹ تھے اس کے, ان کے مائنڈ میں جب بھی گھر کا اور مائی ورلڈ اس ٹائپ کا تھوڑا ٹچ آتا ہے تو ایموشنل ٹچ آ جاتا ہے آئی تھنک سب کے مائنڈ کے اندر تھوڑا سا. لیکن میں نے کہا کہ اگر میں دوسروں سے تھوڑا یونیک اور ڈفرینٹ کرنے کی کوشش, ایموشن نہیں ایموشن تو ہے, لیکن میں نے سوچا تھوڑا یونیک کروں اس کو اور تھوڑا ڈفرینٹ. میں نے آئی تھنک جتنے بھی کنٹیسٹنٹ تھے ان کی ویڈیو تھوڑی سلو تھی, تھوڑی ایموشنل اور سیڈ وائب تھی اس کے اندر. تو میں نے کوشش کی اپنی ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ رکھوں اور جتنا ہو سکے یہ دکھاؤں کہ میں ایک دن کے اندر گھر میں ایسا کیا ہوتا ہے جس سے میرا گھر میری دنیا بن سکتا ہے. کیا کیا گیا؟ تو اس کے اندر میں نے ڈفرینٹ چیزیں اس طرح شو کی, جیسے صبح اٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں, اس کو میں نے اتنے الگ طریقے سے ڈفرینٹ کیمرہ اینگل سے دکھایا کہ وہ جو ججز تھے ان کی آئی تھنک نظر نہیں ہٹی ویڈیو سے, اتنی فاسٹ تھی ویڈیو. تو آئی تھنک اس وجہ سے میں صرف پورے ورلڈ وائڈ میں سے اس کانٹیسٹ میں میچ جیتا پاکستان سے. زبردست زبردست, بہت خوب. جی, تو انٹرنیشنل ایونٹ تھا, ہر جگہ سے. یہ ہے ٹیلنٹ. کیا ذہن میں آیا کہ لوگوں نے ایسا کرنا ہے, مجھے کچھ ہٹ کے کرنا ہے. بہت کم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہٹ کے کیا کیا جائے, نیا کیا کیا جائے, اور یہ جو نیا کیا جاتا ہے, یونیک کیا جاتا ہے, تو وہ جو آگے ہٹ ہوتا ہے جا کر کے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل صحیح.
سو بہت ساری انٹریز تھیں، مطلب لوگ فرانس سے تھے، نیو یارک سے تھے، ہر جگہ سے فلم میکرز نے اپنی انٹری سبمٹ کروائی تھی. تو اس میں سے صرف پہلے ججز نے چوائس کی تھی، اس میں ٹاپ 10 میں میرا نام آیا تھا. اس کے بعد پبلک چوائس ووٹ بھی ہوئے تھے اور ججز وائز بھی ووٹ بھی ہوئے تھے. ان سب کو ملا کے میں جیتا تھا پاکستان سے. واہ جی واہ، زبردست زبردست. بتاؤ تو صحیح، وہ جو ہٹ کے کام کیے وہ کیا کیا کیے؟ ہٹ کے کام میں یہی تھا کہ اس کے اندر پہلے تو مجھے اس ویڈیو کو نا پورا پلان کرنا تھا. ٹھیک ہے، کنٹینٹ بنانا تھا کہ اس جی کنٹینٹ بالکل. ایک تو پہلے نا وہ ٹائم ہی ایسا تھا کہ ذرا ہر جگہ پریشانی وغیرہ تھی تھوڑی اس ٹائم کو لے کے. تو مجھے دیکھا بھی میں نے اس کانٹیسٹ کا پوسٹر، لیکن نا میں تھوڑا سا ہو گیا ڈپریس. میں نے کہا یار ابھی نہیں. پھر لیکن ایک دفعہ پھر آ گیا وہ میرے سامنے پوسٹر. میں نے کہا اب تو کرنا ہے. تو میں نے نا اس کی اسکرپٹنگ سٹارٹ کر دی. تو مجھے نا 1 منتھ لگا پورا اس کی اسکرپٹ تیار کرنے میں، صرف کہ مجھے یہ چیزیں کرنی ہے. تو وہ 1 منتھ میں نے پوری اسکرپٹ تیار کی اس ویڈیو کی. صرف وہ ویڈیو بنی 1 منٹ کی. واہ جی واہ. اور 1 مہینہ کام کیا اور 1 منٹ کی ویڈیو کی. جی وہ پوری اسکرپٹ لکھی میں نے اس ویڈیو کی، 1 منٹ کی ویڈیو کی. تو اس کے بعد میں نے اس کو شوٹ کرنا سٹارٹ کیا. اب بیسیکلی اس طرح تھا کہ نہ کوئی دوست گھر میں آ سکتا تھا، نہ میں باہر، اکیلے ہی کرنا تھا. تو سین یہ تھا کہ اب اور ان کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ آپ کا ایک شاٹ بھی ایسا نہ ہو جو گھر کے گیٹ سے بھی باہر ہو، پوری ویڈیو گھر کے اندر ہونی ہے. تو اب یہی تھا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھایا. میں نے کہا اب ان کا یہ بھی تھا، تو میرے بھائی نے کیمرہ اس کو جتنا آتا تھا میں نے اس کو تھوڑا بہت سکھایا کہ تم نے اس طرح یہاں پہ پلیسمنٹ کرنی ہے، باقی سارا میرا کام ہے. تو اس نے سارا میرے ساتھ شوٹ کروایا. تو بیسیکلی میں نے اس کا بلاگ بھی بنا کے ڈالا تھا کہ کیسے میں یہ سارا سفر میرا ہوا اس کانٹیسٹ کو جیتنے کا. تو اس کے اندر سارا بیسیکلی ہے کہ جس طرح میرے بھائی نے میری ہیلپ کروائی اس کے اندر. یہ ڈبل ویڈیو بنائی. ہاں ڈبل ویڈیوز بنائی. یقیناً جو اپنا کام دکھانا تھا اس کے لیے بھی ویڈیو بنانے تھے، بہائنڈ دا سین وہ بھی دکھانا تھا. اور ایک سنگل کیمرے سے سب کچھ کیا. جی ایک سنگل کیمرے سے سب کچھ شوٹ کیا. کیا. زبردست. تو اس کے بعد پھر جا کے جب پوری اسکرپٹنگ ہوئی، ویڈیو شوٹ ہوئی، تو پھر اس کو کم از کم 15 دن لگے اس ویڈیو کی ایڈٹ کے اندر. تو آفٹر ایڈٹ جب میں نے پوسٹ کی اس کے کچھ ٹائم کے بعد، 15 دنوں کے بعد، ججز کا مجھے مطلب ان کے جو کمپنی ہے ان کی طرف سے مجھے ای میل آیا کہ ہمیں آپ کی ویڈیو چاہیے. تو اس ٹائم بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں اس ویڈیو کے لیے، اس کانٹیسٹ کے لیے. تو بس انہوں نے میرے سے ویڈیو مانگی اور جس دن ریزلٹ ڈیٹ تھی اور اچانک سامنے آیا. یعنی کہ واقعی آپ اپنا نام بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچیومنٹ ہے یار، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ پوری دنیا میں جو ہے اس کمپنی نے سب کانٹیسٹ جو حصے دار ہیں، شراکت دار جنہوں نے دکھا یعنی حصہ لیا اس میں، ان کو سب کو انہوں نے شامل کیا. لیکن ایک بندہ یا 10 بندوں کی چیز پسند آ جائے، یہ بڑی اوکھی سی کہنا نا مشکل سا کام ہے سیٹ کرنا. اچھا یہاں پرینک کی بات کرتے ہیں. جی اس سیٹ پر نہیں آئے یار، یہ بہت کامن ہے پرینک کرنا اور بڑے کر رہے ہیں لوگ اس طرح کی. آپ کا جس چیز میں پیشن ہے، آپ کو جو لگتا ہے، آپ کے اندر جس چیز کا سپارک ہے، آپ کو وہ کرنا چاہیے. جو آپ کو لگ رہا ہے نا، سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہیے کہ سب چیزیں ٹرائی کرنی ضرور چاہیے، لیکن اس میں دیکھے آپ کو کرنے میں کیا مزہ ہے. کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں دوسرے لوگ پرینک کریں گے، فضول بات ہوتے ہیں. اور پرینک میں اتنے سارے حادثے بھی ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے ہو چکے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. مذاق کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے اور وہ کچھ سکھائے نہ تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کچھ لیسن اگر نہیں ملتا نا، میں اکثر دیکھتی ہوں ویڈیو پرینک میں بھی میسج ہوتا ہے، ایک نے بدتمیزی کی یا ایک نے مذاق کے، دوسرا آیا اور اس نے اس چیز کو، تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آپ دوسروں کو دیکھ کے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ اپنا نیا کریں. عروسہ کون کون سے ٹولز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اس میڈیم میں؟ یہ کہتی ہوں اپنی آڈینس کو کہ آپ کو یہ نہیں کہ میرے پاس دوسروں کو دیکھ کے کہ میرے پاس یہ چیز ہو، میرے پاس پروفیشنل کیمرہ ہو تو میں اپنی جو ہے وہ بلاگنگ سٹارٹ کر سکتی ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک اچھا فون ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بلاگنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ کنٹینٹ بنانا ہے، لیکن اس کو کریٹو کس طرح سے کرنا ہے، اس کی پریزنٹیشن آپ کو کس طرح سے کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم بیہائنڈ دا سین کام کرتے ہیں تو بہت مشکل ہمیں بھی ہوتی ہے کہ ایک پکچر کو ہم کہیں بار کلک کرتے ہیں، کہیں جگہ پہ کسی اسپاٹ پہ جگہ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اچھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، دین اس کی ایڈٹ کرتے ہیں. 3 to 4 days ہمیں ایک پکچر پر لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اپلوڈ کرتے ہیں تو سم ٹائم ہمیں نیگیٹیوٹی بھی کافی سننے کو ملتی ہے کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو ہم آپ کی پکچرز کو لائک کریں یا آپ کو فالو کریں. بڑی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ نیگیٹو جو کامنٹس ہیں وہ کتنے ڈس ہارٹ کرتے ہیں، بہت ڈس ہارٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، آپ کی تعریفیں نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے اوپر کیوں جا رہا ہے. اچھا یہ ہے ریزن یہ ہے کیونکہ
کمپیٹ ہے, ایک ریس چل گئی ہے بلاگنگ کے اندر. بندی سمجھتی ہے کہ یار میرے اگر 10K فالوورز ہے تو بھائی میں تو کچھ ہوں, ٹھیک ہے, تم کون ہو, تمہارے تو ابھی 3K جو بھی ہے ہیں. یار, دوسروں ہر ایک کو آگے آنے کا حق ہے. اور حق ہے. آپ کو کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا, آپ نے ایک ویڈیو ڈالی ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ دوسرا ڈالے گا تو آپ اس پہ نیگیٹو کامنٹ کریں گے, اس پہ اس کی ذاتیات پہ بات کریں گے, یہ تو کاپی ہے, یہ تو اس طرح سے بھی باتیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں کوکنگ کا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں, کسی نے کوکنگ کی اگر بنائی ہے, یوٹیوبر ہے اور وہ کوکنگ سکھا رہے ہیں, تو کوکنگ کے طریقے کار ایک ہی ہیں یار, وہی نمک مسالہ ڈالنا ہے جو ہے, سب کے طریقے کار ایک ہی ہوتے, صرف بولنے کے انداز میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے, باقی کوئی فرق زیادہ نہیں ہوتا. پھر آپ اس کو کہیں کہ آپ کاپی کریں تو یہ تو کاپی ہے ہی نہیں, یہ ایک ہی چیز ہے. میک اوور کا جو ہے تھوڑا سا فرق ہوگا, یہ تقریباً ایک ہی طرح سے ہوتی ہیں سب چیزیں, بس یہ کہ سکھانے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے. کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ اپنے کنٹینٹ میں آپ برنگ چینج لے کے آئیں لوگوں کے لیے نا, تاکہ لوگ اس کو سیکھیں اور فائدہ حاصل ہو ان کو. یہ نہ ہو کہ وہ ایک چیز سے بورنگ ہو جائے. تو میں ان کو ان کے بینیفٹس بتاتی ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ایک ٹین ایجرس لڑکیاں ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے میک اپ کرنے کا لیکن وہ نہیں کر پاتی اس وجہ سے کہ ان کو اپنی اسکن ٹائپ ہی نہیں پتا کہ میری اسکن پہ کیا چیز سوٹ ہوگی, میری اسکن پہ فاؤنڈیشن کا کون سا کلر اپلائی ہوگا, یہ میں جو لائنر اپلائی کر رہی ہوں یہ کس طرح سے ہوگا. کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو سکھا تو دیتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے نہیں ہیں. مجھے آج تک میک اپ نہیں کرنا آتا سچی سے. اس وہ حمزہ نے جو کچھ نظر آتا ہے حمزہ کر لیتا ہے. مجھے تو کسی دن اگر میرا جو ہے حمزہ بھائی نہ آئے اور لیٹ ہو جائے تو میں تو پریشان ہو جاتی ہوں, یار میں بال کیسے بناؤں, کس طرح بناؤں, مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. بہت ہے ڈیفیکلٹ ٹاسک, یہ بھی ایک مشکل کام ہے. کیونکہ اب ویڈیوز بناتے ہیں لوگ, اس کو دیکھتے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو فٹافٹ میک اپ کیا اور ایک اپلوڈ کر دیا, اور لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم بھی کریں اس کو, لیکن وہ نہیں ہو پاتا, وہ بھوت بن جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں اس چیز کو اوائڈ کرتی ہوں کہ لوگوں سے آپ سیکھیں لیکن اسی چیز کو اپنے فیس پر اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ کچھ ڈفرینٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سافٹ میک اپ کریں اور آپ بہت اچھی لگیں. اسے آپ اپنا فیس نہیں دکھاتی, میں نہیں دکھاتی, یہ بھی بتائیں, آپ موسٹلی نہیں دکھاتی اور آپ اپنے ہاتھوں سے کام چلا لیتی ہیں. یہ بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, یہ بچیاں بہت ساری جو ہے, ایک میں ہوں جویریہ, اکثر کہتی ہے جویریہ کے نام سے اس کا پیج ہے, وہ میں نے اس کو ایڈ کیا ہے, اور وہ ریویو دیتی ہیں اکثر فاؤنڈیشن کے بارے میں, مجھے نہیں پتا ہوتا, اور لوکل کمپنیز کا ریویو ہوتا ہے پاکستان میں جو کمپنیز ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار اس کو باہر سے منگوانا پڑے گا. تو وہ ایزلی ہے, پاکستان میں جتنے برانڈز ہیں ان کے ریویو دے رہی ہوتی ہے وہ بچی, اور بڑا آسان ہے یار, بہت زیادہ آسان ہے. پہلے ویڈیو بنانا ہے, اس کے بعد وائس اوور کرنا ہے, صاف لگ رہا ہوتا ہے, وائس اوور بعد میں کی ہے اس وقت نہیں کی, تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہوتا ہے جب آپ بول رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن جب آپ بول نہیں رہے صرف ویڈیو بنا رہے ہیں اور پھر وائس اوور کریں گے تو تھوڑا سا فرق آتا ہے اس میں, آتا ہے. لیکن پھر بھی بچیاں کر رہی ہیں کام, کرتے ہیں کام, بہت ایزی ہے ہاتھوں سے. کیونکہ بہت سی میں رول ماڈل بننا چاہتی ہوں ان کے لیے جو اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتی, نہ دکھائیں بالکل, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے تو آپ فیم حاصل کریں گے, ایسا پاسبل نہیں ہے. اور پھر جو نیگیٹو کامنٹس آتے ہیں, حمزہ ہم یہ جو ہے نا بریک میں بات کر رہے تھے, ایسے آتے ہیں, سویٹر تک کو لوگ دیکھ رہے تھے, آپ کو سویٹر تو کسی لنڈے کا لگتا ہے. کامنٹس یار دیکھ رہا آپ, وہ حالانکہ بیچاری جو بچی ہوتی ہے, یہ جو بھی خاتون ہے وہ میک اوور کے حوالے سے آپ کو بتا رہے, اب وہ بات سنیں گا اس کی, اب ریلیونٹ اس میں نقص نکال رہے ہیں یا کچھ عادت ہو گئی ہے لوگوں کو. تو یہ جو آج پہنا ہے نا آپ نے سویٹر, بس یہ تو لنڈے کا لگ رہا ہے, کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے, ایسے ایسے سوالات, عجیب و غریب بات ہے. ہاں اس میں مائنڈ نہیں کرنے میں لوگ بھی سارے فرسٹریٹڈ ہیں آج کل, چلو کہیں نہ کہیں تو ڈپریشن نکالتے ہیں ہمارا, ہمیں سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں, لوگ تعریف بھی کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں, نہیں کرتے تو ٹھیک ہے. بالکل بالکل یار, عجیب و غریب کامنٹس, اور سمجھ نہیں آتی یار. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں, وہ جو سکھا رہے اس سے بولیں, اس سے پوچھیں کہ یار یہ بتاؤ اگر یہ ہو جائے اس طرح کا, یا یہ چیز نہ ہو تو پھر ہم کس طرح سے ورک آؤٹ کریں گے, یہ پوچھے, کوئی کام کی بات پوچھے, پوچھتے نہیں ہے, بس ذاتیات پہ آپ نے تنقید کرنی ہے. یار عادت بن گئی ہے, یہ روٹین ہو گئی ہم لوگوں کی. اس سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے فالوورز کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور نیگیٹو کامنٹس جو ہے کتنا ڈسہارٹ کرتے ہیں. جی حمزہ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نیگیٹو کمنٹس ڈسہارٹ آپ کو کئی بار کرتے ہیں,
बट आपको अपना काम तो क्या करते रहना करना है इनको, हाइड करना है या नहीं करना? चाहिए। नहीं करना, नहीं करना, Doesn't बोलते matter. रहें, खैर है, लोग तारीफ भी तो कर रहे होते हैं आपकी, हाँ, तो उनको बिल्कुल। तो हाइड नहीं करते, बिल्कुल। तो नेगेटिव मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्या करें यार, ये जो हम अपने बारे में इस तरह, और वो भी फजूल में लाजमी बात है, एरा वगैरह कोई भी आए और आपको कहे आप कॉपी कर रहे हैं, आप फलां कर रहे हैं, आप इस तरह लग रही हैं, आप फलां, तो बंदरिया इस तरह के होते हैं, बाद लोगों को तो कहते हैं बंदरिया लग रही है, क्या क्या गवर्नमेंट लोग कर इस देते तरह हैं। से यूज किया तो बात डिलीट क्या? कर देना चाहिए। है? अगर कोई नॉर्मल क्रिटिसिज्म है या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ लोग ब्लॉगर्स से तो ना लोगों की थोड़ी चिड़ इस वजह से हो गई है क्योंकि ब्लॉगर्स आर फेमस फॉर मुफ्ता, हाँ, कि इन्होंने खुद को इस तरह से बना लिया है कि किसी ने पीआर भेजा है तो सारे ब्लॉगर्स से मिन्नतें करने लग जाएंगे, हमें भी दें, हमें भी दें, मक्खियों की तरह कूद पड़ेंगे उन पे, ठीक है। हमें भी भेजें, हमें भी भेजें, तो वो ब्लॉगर्स नहीं रहेगा, वो भिखारी बन गए। टैलेंट को हमेशा लोग ढूंढते हैं, बिल्कुल। टैलेंट को लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको वो खुद ब खुद ढूंढ लेंगे, आपको जा जाके मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ सबसे बड़ा इशू है फेक फॉलोअर्स। तो वो मिल जाते हैं पे करके, क्या कैसे मिल फ्री जाते में हैं? मिल जाते हैं, पे करके मिल जाते हैं, तो कोई फायदा भी है या नहीं है? सिर्फ नंबर शो होते हैं ऊपर ठीक है, और डेड होते हैं वो बेसिकली। ठीक है, आपकी पोस्ट पे लाइक एक ना हो हाँ। और आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं तो तो ये कोई अक्सर फायदा नहीं देखा है मैंने, इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं या लोग ऐड होते हैं और जो लाइक है वो बहुत कम होता वो है, fake या होते उसके हैं कमेंट्स भी सारे। नहीं दिए है। होते। उसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास 100 फॉलोअर्स हैं जेन्युइन है तो ज्यादा बेहतर है ठीक है। 1000 से। ठीक है, लेकिन कंपनीज को यहाँ पे ये कंपनीज ऊपर नंबर देती हैं फॉलोअर्स के पीआर भेजने के लिए। ठीक है। तो ब्लॉगर्स को ऑब्वियसली पीआर या पेड प्रमोशन भी चाहिए होती है कि हमें पे करें प्रमोशन के लिए, तो वो नंबर डालते हैं ऊपर। ठीक है, हमारी जनरेशन का एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, सोशल मीडिया के पॉजिटिव अगर हमारे पास एक्सपेक्ट्स हैं तो नेगेटिव भी है। ठीक है, नेगेटिव हमारे पे ये हुआ कि ये जनरेशन मेहनत नहीं करना चाहती, ठीक है, ये चाहती है सब कुछ इनको थाली में पड़ा हुआ मिल जाए उनके सामने। ठीक है। अच्छा, ये कितना फायदा हुआ इन सोशल मीडिया के जो एप्स हैं इनको इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, या जो आजकल एक ट्रेंड आ गया है, हमारे ज़माने में ये चीज़ थी ही नहीं, तो इसका कितना फायदा है? अब क्या जॉब करने की जरूरत नहीं है आप समझते हैं? यहाँ पर आप इतने अच्छा अर्न कर सकते हैं इतनी मेहनत करके जितनी आप लोग कर रहे हैं, तो काफ़ी है आप क्या समझते हैं, या नहीं करना है, आगे मैदान में बढ़ना है, आगे क्या समझते हैं? जॉब करना जरूरी है ना? आप जो मर्जी करें, आपके लिए जॉब करना या अपना बिजनेस करना लाजमी है। बिल्कुल, कल को ये हवाई रोजी वाली बात हो गई ना। कल को यूट्यूब बैन हो जाए पाकिस्तान में, बिल्कुल। कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर सकते आप। अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर के साथ ऐसा इशू हुआ भी था, उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए, उनके माइंड में ये बात थी कि यार मेरा अकाउंट बंद हो गया था तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो हवाई रोजी है बेसिकली ये सारी। तो आपको फिजिकली अपना बिजनेस या जॉब जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। फहद, क्या करना है? अभी तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्या बनना है, क्या सोच है? शौक है, चलो वेले हैं, जिस तरह पेंडेमिक चल रहा है, स्कूल कॉलेजेस नहीं चल रहे, बंद हैं आजकल, तो चलो मसरूफियत हो गई यार, मैं तो ये समझती हूँ, हॉबी भी हो गई, शौक भी हो गया, अपना टैलेंट भी शो कर दिया, लेकिन करना क्या है आगे? किस फील्ड में जाना है, बढ़ना क्या है, कहाँ है, ये बताएं। आगे मेरा इसी फील्ड के अंदर है, बेसिकली फिल्म एंड टीवी के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है। फिल्म मेकिंग आगे पढ़नी है मैंने प्रॉपरली, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मेरी काफी सपोर्टिव है इस चीज में, मेरे साथ है। तो वो भी कहते हैं मतलब एक होता है आपका फेज होता है जिसमें आपको पहले खुद डिसाइड करना होता है जो मैं कर रहा हूँ ये कि आगे जाके सोचे एक्टिंग करूंगा, नहीं एक्टिंग नहीं, ठीक है, डायरेक्शन में जाऊंगा, जाना है, डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। तो पहले आपको सोचना पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ इसमें क्या मेरी वर्थ है, क्या मुझे लोग इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ आगे जाके मुझे इसके लिए पे भी करना चाहेंगे या नहीं। मतलब इतना अच्छा मेरा काम है कि कोई कंपनी मुझे पे करेगी या कोई बंदा मुझे इसके लिए पे करना चाहेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आपके पास अगर आपका भी इतना स्किल नहीं है तो आपने उस पर काम करना है बहुत ज्यादा, ताकि आपका आगे जाके इतना बन सके कि कोई आपको मतलब मना ना कर सके, इतना पे करना है, आपकी एक डिमांड हो। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो आगे मेरा भी इंशाल्लाह यही है कि मैं फिल्म मेकिंग पढ़नी और डायरेक्शन वाली साइड पे जाना है। गुड, जबरदस्त। देखने वालों को क्या मैसेज दोगे? यही मैसेज दूंगा कि सबसे पहले तो अपने आप को एक्सप्लोर करें कि आपको किस चीज का शौक है। ये मैं मना नहीं कर रहा कि डायरेक्ट ही एक चीज करना स्टार्ट करते हैं और उस पर जुड़ जाएं। आप सब चीजें ट्राई करें, लेकिन जरूर बीच में एक चीज ऐसी आती है जो आपको मजा आता है जो करने में, बेशक आपको उसके पैसे ना मिल रहे हो, मिल भी रहे हो, जितने भी हों, आपको वो काम करने में मजा आता है। वो जब आपके अंदर वो जुनून आ जाता है ना काम करने का, तब बस आपको कोई नहीं रोक सकता और फिर आपका काम और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अपने आप को डिस्कवर करें। ठीक है, गुड, जबरदस्त।
یہ ڈسکور کرنا آسان کام ہے حمزہ؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ آسان ہے؟ ہر کوئی کر لیتا ہے اپنے آپ کو ڈسکور. میرے اندر ہڈن جو ٹیلنٹ ہے مجھے پتا تھا نہیں پتا تھا, بہت عرصے بعد شاید مجھے اندازہ ہوا. اور جب مجھے یاد ہے میں LLB کر چکی تھی اور اچانک ہی مجھے ایز اے گیسٹ بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے بولنا ہے. ایز اے گیسٹ آئے تھے اور آپ کیا کریں گی شو, تو میں نے سوچا اس وقت کیا میں کر سکتی ہوں. ذہن میں تھا نہیں یار نہیں میں شاید نہیں کر سکتی, ڈر خوف کیمرے کے آگے. تو فرسٹ ٹائم آپ ایز اے گیسٹ آئے بیٹھے, تو میں نے کہا چلو جی یہ چیلنج بھی قبول کر لیتے ہیں. ایکسیپٹ کیا میں نے اس وقت یہ چیلنج, اور پھر کچھ ٹائم مجھے لگا سیکھتے سیکھتے, ابھی بھی میں سیکھ رہی ہوں, پرفیکٹ نہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ کئی لوگوں کی اپنی لائف گزر جاتی ہے, وہ خود کو ڈسکور نہیں کر پاتے. بالکل. کہ پاکستان کے اندر آپ وہ کہتے ہیں نا روزی روٹی نہیں چھوڑ پاتے, آپ اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں ساری زندگی. بالکل. ہم پڑھ بھی اسی لیے رہے ہوتے ہیں, بچے ہمارے یہ ہم پیرنٹس اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں نا کہ یار آگے انہوں نے گھر چلانا ہے, اپنا فیوچر ان کا یہی ہے, اپنے طریقے سے اپنے فیملی کو پال لیں. تو ہمارے ذہن میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ ٹیلنٹ کہیں چھپ جاتا ہے کہ ہمیں صرف ایک ہی چیز ہوتا ہے, روزی روٹی کے پیچھے ہم نے بھاگنا ہے, اور جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یار. وہ اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اگر آپ کئی پیرنٹس اس میں سپورٹو نہیں ہوتے, ہاں کہتے ہیں فضول کام ہے, کیونکہ وہ ایک جنریشن تھوڑی سی, اگر کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ ایک جنریشن تھوڑی پرانی ہے, وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتی. پہلے آپ کو چاہیے. گھر والوں نے کبھی کہا ایسا؟ نہیں, کبھی نہیں کہا مجھے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کچھ کر بھی لیا کرو. اچھا مجھے نہیں آتا کام کر رہے ہیں, دیکھیں کچھ کر, یار ان کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے, موبائل میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یار کچھ کر بھی لیا کرو, 24 موبائل میں بیٹھے رہتے ہو. تو یہ سننی پڑتی ہے بات, یہ سننی پڑتی ہے. لیکن لوگوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اب لوگ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈسکور کر پا رہے ہیں, کیونکہ پیرنٹس کے اندر بھی کافی زیادہ اب اویئرنیس آ گئی ہے. اب بچے آج کل کے, آپ کو پتا ہے ہمارے دور میں بھی موبائل نہیں تھا, بالکل, لیکن آج کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت آسان چیز ہے. بالکل ان کے لیے آسان کام, وہ ڈسکور کر پاتے ہیں خود کو, بٹ نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا کہیں گی, واقعی نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ جا رہے ہیں, یعنی سوشل میڈیا کا پازیٹیو وے میں استعمال جو ہے نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, اس سے بہت کچھ ارن کیا جا سکتا ہے, حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اپنے اندر آپ چینج لے کے آئیں. میں شاید بار بار ایک ہی ورڈ کو یوز کر رہی ہوں کہ آپ برنگ چینج لے کے آئیں اپنے اندر. اپنے آپ کو آپ دیکھیں کہ یار آپ کیا ہیں, آپ جو کام کر رہے ہیں نا اسے بیسٹ سمجھیں. یہ نہ کہیں کہ یار وہ بندہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ بیسٹ ہے, میں نہیں کر سکتا. تو یہ چیز نہ آپ سوچیں, آپ جو کام کر رہے ہیں آپ خود بیسٹ ہے, آپ نے کرنا ہے. اور بات رہی اگر PR وغیرہ کی, تو اپنا کنٹینٹ آپ اتنا اچھا بنائیں کہ برانڈ جو ہیں وہ آپ کو خود سرچ آؤٹ کرے, کیونکہ برانڈ جو ہیں وہ ایک ٹیم میں ہوتی ہے اور وہ آپ کو سرچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. لائک اگر میں نے کوئی چیز ویئر کی ہے, اگر میں اس کو ایک شیئر کرتی ہوں ایک اچھے گڈ ریویو کے ساتھ, اس کو ٹیگ کرتی ہوں کہ بھائی اس برانڈ کا میں نے یہ ویئر کیا ہے یا اس برانڈ کا میں نے میک اپ یوز کیا, تو برانڈ میرا دیکھتا ہے کہ بھائی آئدر اس بندی نے جو ہے وہ کافی اچھا گڈ ریویو بھی آیا ہے, اس کے مارکنگ بھی اچھی ہے, میڈیا اس کو جو ہے وہ پروموٹ بھی کر رہا ہے, آڈینس بھی لائک کر رہی ہے, تو ہم آئدر اس کو اپنا PR بھیجتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر میں ان کو اپنی ڈیمانڈ بتاتی ہوں, بھائی میری ڈیمانڈ یہ ہے, اور پھر وہ مجھے PR سینڈ کرتے ہیں. تھینک یو عروسہ, بہت بہت شکریہ. عروسہ جاوید ہمارے ساتھ تھی. حمزہ علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فہد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت کچھ ان بچوں سے میں نے کہا تھا کہ آج ہم سیکھیں گے, اور واقعی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کشش صحت کا سفر میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ حکیم خلیل غوری صاحب ہیں, اور آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے سائنوسائٹس, اور یہ کیا بیماری ہے, اس حوالے سے ہم جانتے ہیں حکیم صاحب سے. حکیم صاحب آپ کو ویلکم. آپ کو کیا حال ہے؟ الحمدللہ, شکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. سائنوسس ساڈے چیک بونس اور پیشانی دے پیچھے چھوٹے چھوٹے خلا اور ہوا نال بھرے ہوئے جوف ہوندے ہیں. یہ چینل کے ذریعے بلغم یا ریشہ جڑا ہے وہ ناک والے پاسے چلا گیا. ٹھیک ہے. اور سائنوسائٹس جو ہے وہ عام تھیون والا مسئلہ ہے. تقریباً 90% لوگ زندگی کڈھائی نہ کڈھائی یہ تکلیف مبتلا تھیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ مسئلہ جڑا ہے وہ وقتی تھی اور بعض لوگ
कुछ अरसे वास्ते थींदे। तो यानी एक अंदाजे के मुताबिक आखा है कि 90% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी की नहीं मुब्तला थे। जी बिल्कुल 90% लोग जिंदगी दे कहीं ना कहीं हिस्से इंदे मुब्तला थींदे और बाद लोग ये मसला जो है आरजी वक्ती नो यदा होंदे उनके बाद ठीक थी वेंदे। ठीक है ठीक है। अच्छा इन रीजन क्या है, वजूहात क्या हैं, क्यों थी दे? इंदी वजूहात जी उनके सारे को पहले जड़े वो जी साड़ी नक के जॉफ हैं जिको जॉफुल अनफ आदे हैं या नक के अंदरूनी जी हिस्सा है इनकी सोजिश जी है इंदे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जी है वो थी वेंदी है। ठीक है जिंदी वजह को ये मसले मसाइल शुरू थी वेंदे। ठीक है और बाकी इंदे असबाब जो बाज़ात नाक के अंदर कोई रसोली बन वजे या कोई वरम थी वजे कोई बढ़ोतरी थी वजे उनकी वजूहात है। इंदे को अलावा नाक इंदी दंदां दी और मसूड़ियां दी इन्फेक्शन जी है वो भी इंदा सबब बनती है। ठीक है अगर ये मसला पुराना थी वजे साइनोसिस जड़ा है मुजमन थी वजे साइनोसाइटिस तो वह जड़ा है इस जिस्म की कुव्वत मुदाफियत को भी घट कर देंगे। ठीक है अच्छा तो इन रीजन सिगरेट का धुआं भी थी सकते थे रूटीन वाइज केमिकल भी थी सकते हवा में शामिल जड़े ज़रात हैं वो भी एलर्जी कर सकते थे। जी इंदा ये होंदा है कि जेड़ा ट्रैफिक और सिगरेट का धुआं है ठीक है या कुछ ऐसी खुराक है जिन्हें बंदे को एलर्जी थी है वो वजूहात है। इनके अलावा कुछ ऐसे ज़रात फजा होंगे हैं जिन्हों को एलर्जीन ज़्यादा हैं उनकी वजह को ये मसाइल शुरू थी वेंदे। ठीक है अच्छा असा तो अमूमन रूटीन वाइज मतलब फिरदे भी हैं अक्सर घर कोई ना कोई बंदा होंगे सिगरेट पींदा भी होंगे थे और उन्हें धुएं की कोई परवाह ही नहीं करेंदा जबकि उन्हें मुजर हैं या जहरीले गैसा या मादे पाए वे तो सब ख्याल ही नहीं रखेंगे इन चीज़ का। गाल दसावा कि जेड़ा बंदा सिगरेट पींदा है जितना उनको इंदी वजह को नुकसान थींदे उनके को ज्यादा जेड़े उनके इर्द गिर्द लोग होंगे घर वाले होंगे बाल बच्चे होंगे उन्होंने सारे को इंदे को ज्यादा नुकसान थींदे। ठीक है बाज़ात कुछ ऐसे केमिकल होंगे या कोई मसनूई खुशबू जड़ी होंगी है जिन्हें केमिकल हो गए अजकल आम स्प्रे मिलते हैं खुशबू वास्ते सारे केमिकल वाले जो होंगे उन्होंने वजह को भी ये प्रॉब्लम जड़ा थी वेंदी नक की जोफ की सोजिश थी वेंदी है और नक जड़ा है वो बंद थी वेंदे और मसले मसाइल शुरू थी वेंदे। ठीक है अच्छा साइनोसाइटिस की इब्तदा जी है वो किवें थी है अलामात क्या हैं कुछ जी हवाला दसो। साइनोसाइटिस की इब्तदा जी है वो जॉफुल अनफ या नक की जी खला है इनके अंदर सोजिश थी वन नाल जड़े है ये मसाइल शुरू थी यानी रूटीन वाइज जुकाम तक थी तो उनकी इब्तदा थी मैं उन पासे आंदा पे उनके जुकाम थी सी उनके बाद नाक के बलगम जड़ा है या रेशा जड़ा है वो जमा थी वैसी नाक के जड़ा है वो बंद थी वैसी मरीज को साह गिनने जड़ा है वो दुश्वारी का सामना थी वैसी। ठीक है अच्छा उनके बाद अगर ये प्रॉब्लम मुजमिन सूरत अख्तियार कर वजन पुरानी थी वजन तो वल जर्द रंग का पीले रंग का गाढ़ा बलगम जड़ा है बदबूदार बलगम जड़ा है वो खारिज जरूर सी वजन। अच्छा वल जड़े मजीद इन प्रॉब्लम आते हैं गले च खराश थी के खांसी शुरू थी वेंदी है। ठीक है जी साड़ी जेडे सामने चेहरे दी हड्डियां और जी पिछानी साड़ी दी हड्डियां इनके पीछे दबाव थी वेंदे इनके पीछे दर्द थींदे और सिर दर्द जड़ा है वो वक्फे वक्फे नाल जड़ा है वो थी वेंदे ये इनके जड़े वो ज़ाहरी अलामत है। अच्छा वल ये थींदे कि मरीज जड़ा सम के उठी सी उनको निछू आवन शुरू थी वैसे बेतहाशा। ठीक है और जिस्म के अंदर मुजमिन साइनोसाइटिस जड़ा है और जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफियत को घटावन का बायस बन वेंदे जिनकी वजह को बीमारी के अटैक जिस्म से ज्यादा थी। सही सही और आजकल भी अगर रूटीन गाल करेंगे हैं तो नाक की जी सोजिश की गाल करेंगे पे हैं तो इनके जो है एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल ज्यादा तकरीबन इनके इलाज वास्ते एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल थींदे लेकिन 40% लोगों को इनके नाल कोई फायदा नहीं थींदा। ठीक है 60% लोगों को फायदा थींदे 40% लोगों को इन एंटीबायोटिक्स अद्वियात नाल फायदा नहीं थींदा। ठीक है तो सुबह उठते हैं तवाल जड़ा है छीका शुरू थी वैसे छीके शुरू थी वैसे उनको और कुव्वत मुदाफियत जी है वो कमजोर थी वैसे। ठीक है साइनोसाइटिस के अकसाम कितने हैं? साइनोसाइटिस दे 2 अकसाम हैं साइनोसाइटिस क्रॉनिक और एक्यूट। ठीक है जेडी साइनोसाइटिस क्रॉनिक है इनको साइनोसाइट मुजमिन साइनोसाइटिस भी आते हैं। ठीक है और एक्यूट साइनोसाइटिस या सब एक्यूट साइनोसाइटिस जी है
इनके अंदर बलगम रेशा नज़ला जिहड़े थींदे ये अलामात जिहड़ी है तकरीबन 3 महीने तक रह सकदियां हैं अच्छा कमो पेश। लेकिन जिहड़ी क्रॉनिक साइनोसाइटिस है या मज़मन साइनोसाइटिस है इनकी अलामत 3 महीने कोलों ज्यादा थी सकते हैं। ठीक है। तो ये दसो कि साइनोसाइटिस ते साडी लाइफस्टाइल दा कितना जिहड़ा है आपस विच मतलब असर है या मुतासिर थी दूसरी चीज़ां क्या आखसे हवाले नाल? साइनोसाइटिस को बचन वास्ते साकू अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील करने की जरूरत है। नंबर 1 असा अपने खाने की रूटीन बनाऊं। ठीक है। टाइम ते खाना खावने। ठीक है। वक्त ते खावने बेटाइम नहीं खावना। हाँ जी वक्त ते असा समने वक्त ते असा जागने। ठीक है। और उनके बाद रात को देर तक जागने की आदत जी उनको खत्म करना पोसी साकू। और सैर और वर्जिश इनको अपने मामूल जिंदगी असा शामिल करूं। और जेडले असा सैर ते वंजूं पार्क के वंजूं वॉक करूं उनके नाल रूहानी ग़िज़ा वास्ते अगर असा दरूद शरीफ की कसरत करूं या जिक्र अस्कार करूं तो ये जिहड़ा है वो साडे वास्ते फायदेमंद है। इनके अलावा जिहड़े असा वर्जिश की गल करें हैं सैर की गल करें हैं नमाज जिहड़ी है वो बजाते खुद एक एक्सरसाइज है। इनकी रूटीन रखूं असा एक ना छोड़ूं बिल्कुल। ठीक है। तो यानी वक्त खाना खावना अच्छा सारे लोगों से रूटीन वाइज वक्त ही क्या नहीं साथ हैं सारे को खावा पीवन का वक्त ही क्या नहीं होता फजे को जड़ा मिला हल्का फुल्का लाइट दिया कहने चाह पी गई थी कहने पापे खा गए थे कोई वक्त खाना ही नहीं खाना थे। देखो मैं तक दसावा रात को असा फर्ज करो 10 बजे खाना खाने हाँ ठीक है। सवेरे असा नाश्ता न किया जल्दी वल असा रोटी खाधी या नाश्ता किया 11 बजे ये कितने घंटे बन गए? एक पूरा रोजे जितना टाइम थी गया। जेड़े ले मैदा ज्यादा देर तक खाली रहे उनके नाल साडे मैदे दे अंदर तेजाबियत ज्यादा जनरेट थी के वो मैदे गैस और तेजाबियत का बायस बन के जिसम ते बुरे असरात आते। ये वास्ते साकू अपना लाइफ स्टाइल जिहड़ा है वो बिल्कुल सादा टाइम ते समूं टाइम ते जागूं खाना टाइम ते खाऊं और जेडी अपनी जिंदगी अफरा तफरी से मचाइए उनके को बचूं। ठीक है। और रात को जरा सा मोबाइल गेम के लेट पोने और जागते रहने इनके को अवॉइड करूं बिल्कुल क्योंकि रात को टाइम ते सुम सुदा सवेरे जल्दी उठी सकसो ना असा बिल्कुल बिल्कुल। यानी सारे को जो है स्क्रीन टाइम असा बढ़ा देते से बैठे हैं मोबाइल से और शाम रात को भी समन को पहले बैठे तो वो सही वक्त नहीं साम पहुंचते। तो जरूरी है बीमारी जो बचने थे अभी कोई भी बीमारी होवे तो वह यकीनन टाइम ते वक्त खावणे वक्त पीवणे वक्त समणे बहुत जरूरी है। सर वडेरे ते हिना चीजों ते अमल करने ये बात जो सेहतमंद है उनकी उम्र कितना ज्यादा उनको आखिर तक ना दंद खराब थींदे ना उनकी नजर खराब थींदी ना टुरन को आज आते हैं तो हुन भी देखो जेडे पुराने बुजुर्ग हैं जिन्होंने अच्छी खुराक खा दी टाइम ते खा दी उनकी सेहत हुन भी साडे कोल बहुत चंगी है। अच्छा ये सर साइनोसाइटिस तो बचन वास्ते क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और भी कुदरती तरीके दसो सर? साइनोसाइटिस तो बचन वास्ते साकू अपना जड़ा है वो सादा जिंदगी को अपनाना है। नंबर 1 तासा मिट्टी धुआं ट्रैफिक का धुआं सिगरेट का धुआं इन्हों को असा बचूं। अच्छा जेडले मौसम की तब्दीली थी उन वेले फजाइल पोलन जी है वो ज्यादा थी जेडले इहो जी सूरत हाल हो तो उन वेले साकू वॉक वास्ते एक्सरसाइज वास्ते सैर वास्ते भी घर को बाहर नहीं बनना चाहिए असा इंडोर एक्सरसाइज करूँ। ठीक है। इनके अलावा जी खुराक साकू एलर्जी करेंदी है उनका असा इस्तेमाल ना करूँ। ज्यादा चिकनाई वाली खुराक असा नहीं खानी। ठीक है। ज्यादा मिठे का इस्तेमाल नहीं करना पेस्ट्री है चीनी है इन्होंने चीज़ों को चॉकलेट है इन्हों को असा अवॉइड करेसूँ। ठीक है। ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करूँ अपनी सैर को मामूल बना गिनूँ। ठीक है। और इनके अलावा असा जड़ा है धुएं को बिल्कुल बचने और अगर धुएं की जात ऐसा बढ़ना पौंदे या ट्रैफिक बढ़ना पौंदे उनके वास्ते मास्क का इस्तेमाल जरूर करो। ठीक है। तो ये कुव्वत मुदाफत वधाने वर्जिश भी एक अहम किरदार अदा करेंदी है यानी कि दू त्रै दी तुसा करो ज्यादा लगातार लोग नहीं कर सकते हफ्ते 4 दिन 15 मिनट या आधे घंटे की वॉक। हाँ बिल्कुल वॉक बिल्कुल ठीक है वॉक जी है हफ्ते 3-4 दिन बंदा टाइम कढ़ ही सकते 30 मिनट तेज तेज पैदल चलो ये बेहतरीन काम है। ठीक है। उनके वास्ते जिहड़ा साडी खुराक है बल मैं आधा पे सब्जियां का इस्तेमाल करूँ ताज़ा फलों का इस्तेमाल करूँ विटामिन C का इस्तेमाल करूँ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੂਵਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਲਗਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਲਗਮ ਪੈਦਾ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਨ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਆਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਾਕੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਗਰ ਥी वेंदे ठीक है असां अपने जॉफुल अनफ यानी नक को साफ करने वास्ते एक कप एक चम्मच नमक टपा के उनके नाल जिवें वजू करने वक्त नक के पानी पीने उनको पाऊं और आखिर तक गिन वजूं ताकि अंदर जितने भी इन्फेक्शन है वो साफ थी वेंदे उनके अलावा असां पानी की भाप गिन सकते हैं असां सफेदे का तेल लौंग का तेल और पुदीने का तेल ये हम वजन गिन के इनके डाह कतरे पकदे पानी पाऊं अपने सिर को तौरे नाल काज गिनो ठीक है और अखी बंद करके 10 मिनट जिहड़ा है वो असां भाप गिनो ठीक है इनके नाल साकू फायदा हासिल थी सकदे ठीक है और अपनी कुव्वत मुदाफियत बनाने वास्ते असां माल्टा है मुसामी है किन्नू है ठीक है नाशपाती है इनका इस्तेमाल करूं इनके कोलों इलावा जिहड़ा जैतून दे पत्ते इनका एक्सट्रैक्ट जिहड़ा है वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन वास्ते फायदेमंद होंगे और ये साढ़े नजला जो जुकाम है इब्तदाई उनको ठीक करने वास्ते भी फायदेमंद है ठीक है यानी कि असां साइनोसाइटिस की गल करे रहे हैं जो नक की अंदरूनी नक की सोजिश जी बीमारी आखा वेंदे थी ते शुरू जुकाम को नहीं थी जी ये जुकाम को शुरू थी सी वल वधी जे जेडे पुरानी थी वेंदी है वाले को क्रॉनिक साइनोसाइटिस आदे ठीक है ये असल जेडी नक दे अंदर एक लेसदार या लुआबदार झिल्ली है इनको गशाए मखाती आदे इनके अंदर सोजिश थी वेंदी है ये बैक्टीरिया को भी थी सकती है फंगस को भी थी सकती है और ये एलर्जी को भी थी सकती है ये सारी चीजों को जहन में रखना चाहिए ठीक है अच्छा ये एक सवाल मेरे जहन चाहता मैं पूछना चाहता कि बड़े और छोटे बालों को भी थी सकती है यानी कोई एज की कैद नहीं कोई नहीं उम्र दे किसी भी हिस्से ये थी सकती है हाँ ठीक है अच्छा ज्यादातर वो लोग इन मुतासिर थींदे इन नाल या वो मुब्तला थींदे जिन्हां दे अंदर कुव्वत मुदाफियत घट होवे मतलब जिवें ही हल्का जहा मौसम चेंज थिया ठंडी हवा चली या अंधारी का मौसम आया या गंदम की कटाई आई फजाए जिहड़े एलर्जी पैदा करने वाले जर्म्स होंदे ठीक है ज़रात होंदे वो जिहड़े अटैक करेंदे और कुव्वत मुदाफियत नहीं होंदी तो फौरी तौर पर वो अपने असर जिहड़े वो जिस्म के उत्ते जाहिर कर देंगे ठीक 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 तो हम बंद नक को खोलने वास्ते क्या करने थे अजमोदा तरीका कार जानना 400 पानी पुदीने का तेल सकने थे पुदीने का तेल सफेदे का तेल और लौंग का तेल ये हम वजन गिन के डाह कतरे जेडे ये सारे दे सिर्फ सारे मुरक्कब दे डाह कतरे एक खोल दे पकदे पानी पा के अस अपने सिर को तौरी नाल काज गिनसूं अखी बंद कर गिनसूं और 10 मिनट तक इनकी भाप गिनसूं अस ठीक है और नाक को साफ करने वास्ते नमक मिला पानी जिहड़ा है उनका असां इस्तेमाल करीसूं ठीक है और परहेज जड़ी है ठंडियां शइयां खट्टियां शइयां मसाले वाली चीज़ां अच्छा कुछ खुराकां ऐसी जिहड़ी नक को खोलण वास्ते इस्तेमाल थींदे उनदे सब्जियां आम रूटीन इस्तेमाल करने हैं उनदे लहसुन है प्याज है अदरक है ठीक है और इनके अलावा मर्चां ये चीज़ां जड़ियां ये तुहाडे नक को खोलन वास्ते और जमी हुई बलगम को कढ़न वास्ते फायदेमंद हैं ठीक है यानी कि फल तो सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे थे या मछली का भी इस्तेमाल कर रहे मछली और मुर्गी का इस्तेमाल इनके फायदेमंद है बलगम को रोकने ठीक है लहसुन का प्याज का मिर्च का रोजाना से घर इस्तेमाल करें बिल्कुल बिल्कुल असा अगर कुछ ज्यादा बेहतर करना चाहते इन्हें चटनी बना के सालन के नाल खा गिनो अच्छा सुहांजना का भी जिक्र है जी बिल्कुल सुहांजना सरसों सुहांजना दोनों शइयां जड़ियां ये उनके वास्ते फायदेमंद है सही 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 अच्छा पाइनएप्पल का भी इस्तेमाल करो नाल पाइनएप्पल एक ब्रोमीन एक मादा होंदे जेड़ा है वो तुहाडे नज़ले दी इब्तदाई अलामात को ठीक करने वास्ते फायदेमंद होंदे पाइनएप्पल को वैसे भी खा सकते हो तुम फ्रूट के तौर पर खा सकते हो एक जेड़े मर्जी इस्तेमाल करो आजकल मार्केट ताज़ा भी अवेलेबल है अच्छा किन का वजह से सो कि दवाई के साइड इफेक्ट तो बचने वास्ते जो कुदरती इलाज है वो कितना अहमियत रखेंगे इनदे विच बहुत शाफी इलाज यानी मुस्तनद इलाज मौजूद है हर्बल तरीका इलाज
इनके माँ बाद असरात कोई नहीं, मतलब दवाई के इस्तेमाल करने बाद इनका कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं थींदा। ये तहकीक तो साबित है। करशी दा अतरीफल उस्तो खुदूस, दोबारा लिखना पिया, करशी दा अतरीफल उस्तो खुदूस जिहड़ा है वो नक बंद नक को खोलने वास्ते और जिहड़े साडे चिक बोन्स हैं या जिहड़ी पेशानी दे पिछे दी जिहड़े हिस्से हैं अगर इतना बलगम जमा थी वंजे इन्हां को कढण वास्ते ये मुस्तनद है और मुस्तमिल है और लोग इनके को फायदा हासिल करते हैं और बहुत सारे मरीजों को इनका फायदा है। ठीक है, यानी तिब्ब यूनानी जरा है कुदरती तरीका इलाज है और इनके कोई भी साइड इफेक्ट कैन गाल ये आखन जी ये तहकीक शुदा गालियां ठीक है और खुसूसन अतरीफल उस्तो खुदूस करशी दा जिहड़ा है इहदे बारे तहकीकात कर कीते गए और ये साकू कोई इनके साइड इफेक्ट नहीं थींदे और इनका फायदा मुस्तकिल थींदा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो वल गाल थी पई है कि जो विटामिन हैं वो कितने जरूरी हैं उन्होंने किवें कुव्वत मुदाफ़त इजाफा किया वन सकते थे कुछ जी लीमू का इस्तेमाल करूं विटामिन सी उनके को हासिल कर सकते हैं। अच्छा उनके को अलावा असा जड़ा है सब्जियां हैं फल हैं उनके माल्टा मौसमी किनू इन्हें अंदर विटामिन सी वाफर मिकदार आमले का इस्तेमाल है ये अस इस्तेमाल करके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं और बीमारी को प्रोटेक्शन भी हासिल कर सकते हैं और इनके को बच भी सकते हैं। तो जैतून के पत्तियां का क्या फायदा है? जैतून के पत्तियां का एक्सट्रैक्ट हाँ जिहड़ा है वो जिहड़ा है वो नज़ले जुकाम को रोकने वास्ते और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने वास्ते फायदेमंद है। ठीक है और इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। साइनोसाइटिस दे मरीज वास्ते जिंक दा क्या किरदार है कुछ? हाँ जी जिंक जिहड़ा है वो साइनोसाइटिस दे मरीज दे इलाज वास्ते भी फायदेमंद है और जिंक जिहड़ा है वो साडी कुव्वत मुदाफ़त को भी वधाइंदा है। अगर असां 15 मिलीग्राम जिंक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर दिनूं तो ये साडी कुव्वत मुदाफ़त को वधने और जिहड़े जुकाम दे असरात हैं उन्हां को भी ठीक करेंदे और इनकी जिहड़ी मतलब इनका लंबा थीवन का अरसा है उनको घट कर देंगे बीमारी दे लंबे थीवन के अरसे को घट कर देंगे। ठीक है। तो जिंक पे मबनी करशी दे जे साइनोसाइटिस दे अद्वियात हैं ओ केड़े हैं थे? सारे को पहले असा आवे ने फ्लोकोइड ड्रॉप्स वाले पासे। ठीक है ठीक है। अगर बंदे को साइनोसाइटिस का अटैक थी वंजे तो इनके ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 3 टाइम नेजल ड्रॉप्स से नाक के इस्तेमाल थी। ठीक है क्योंकि नाक बंद थी वैसी तो साह घेना औखा थी वैसी जी उनके वास्ते फ्लूकोइड ड्रॉप्स असा इस्तेमाल करें। अच्छा अगर इनकी वजह को गला मुतासर थी वे तो ये ड्रॉप्स असा अपने हलक भी पा सकते हैं। ठीक है। उनके बाद जौहरे जुशांदा जौहरे जुशांदा जिहड़ा है वो असा डी 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप नीम गर्म पानी है 1 साशा जौहरे जुशांदा करशी दा जिहड़ा है उनको असा सवेरे 10 बजे और शाम 4 बजे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इनके अलावा करशी दी दीगर अद्वियात भी हैं जेड़ियां असा इनके वास्ते इस्तेमाल एलर्जी कैप्सूल भी हैं। एलर्जी कैप्सूल आसन उनके बाद तुहाडा अतरीफल उस्तो खुदूस है तरिया के नज़ला है इसे इस्तेमाल किवें है वो भी दसे सो ना। अतरीफल उस्तो खुदूस जिहड़ा है वो रात को संदे लेखी नाल इस्तेमाल किया वंजे। ठीक है। ठीक है। माजून तरिया के नज़ला करशी दी जिहड़ी है उनको सवेरे शाम इस्तेमाल किया वंजे। ठीक है। एलर्जी कैप्सूल 1 सवेरे 1 शाम 15 दिन इस्तेमाल करके इनको छोड़ दिता वंजे। ठीक है। और उनके बाद जिहड़ा है तुहाडा जौहर जुशांदा जिहड़ा है उनको तुसां सवेरे शाम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। मतलब हम इधर अतरीफल उस्तो खुदूस आ गया करशी दा माजून तरिया के नज़ला आ गया फ्लोकोइड ड्रॉप्स आ गया जौहर जुशांदा आ गया और एलर्जी कैप्सूल आ गया। अच्छा सारी चीजें इकट्ठे तो इस्तेमाल नहीं की मैं अगर एलर्जी है छिक्का ज्यादा आदे पेन एलर्जी कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम ठीक है इनको तुसा खाली पेट इस्तेमाल करो। ठीक है। अतरीफल उस्तो खुदूस रात को समदेल इस्तेमाल कर ठीक है। ठीक है। अच्छा उनके बाद तुसा जेड़े तुसा ये अलामतां चो निकल वेंदे बीमारी दी वक्त तुसा तरिया के नज़ला वाले पासे आओ लेकिन करशी दा जौहर जुशांदा सवेरे शाम और नाल चलदा है। रूटीन वाइज इस्तेमाल कर सकते मौसम जिवें बदलदे और जिन्हें कोई एलर्जी रहंदी है इनकी हिफाजत कोलों मौसमी असरात कोलों बचण वास्ते भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यानी कि साइनोसाइटिस का जो मसला है वो करशी दा जौहर जुशांदा जोड़ा है रूटीन वाइज भी इस्तेमाल करें रहा है
بند ناکو کھولن واسطے، زکام دے اثرات کو ختم کرنے واسطے اور انہاں کولوں پروٹیکشن واسطے بچن واسطے بھی کو استعمال کیتا بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کرشی کے تمام جو ادویات ہیں گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ کے ذریعے تیار کیتے ہوئے تھے، جیسے سو کہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ ہے کیا؟ جی میں اسا زندگی اپنی زندگی کوئی قواعد و ضوابط کچھ اصول بنے ہیں۔ گولڈ سٹینڈرڈ دا مطلب ہے سنہرے اصول۔ صحیح۔ اپنے کاروبار واسطے اور اپنے ادویات کو بناون واسطے انٹرنیشنلی کچھ سٹینڈرڈ جڑے ہیں، کچھ طریقہ کار وضع کیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہاں کو اساں گولڈ سٹینڈرڈ آتے ہیں۔ دوائی دی پرچیزنگ کو گن کے ان دی صفائی ستھرائی، ان دے ٹیسٹ، ان دی سائنسی تحقیقات اور انہاں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دی مشینری تے بناونا اور انہاں دی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تے پیکنگ اور ڈیلیوری، یہ ساری چیزاں جڑی ہیں وہ گولڈ سٹینڈرڈ وچ آندے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ یہ چیزاں جڑی ہیں وہ کرشی دواخانے دے اندر جڑی مینوفیکچر تھیندی ہے ان دے اندر موجود ہیں، اور یہ شے ساکو دوجیاں جڑیاں کمپنیاں ہیں انہاں کولوں انفرادیت دیندیاں، منفرد بنا دیندیاں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دسے سو کہ صاحب کے کرشی دی مصنوعات کتوں مل سکتے ہیں، کچھ یہ حوالہ بھی تفصیل دسے سو ناظرین کو۔ کرشی دی ادویات جڑے ہیں وہ تو اچھی فارمیسی، اچھے سٹور، اچھے دواخانے تو مل سکتے ہیں، ایک گل۔ دوسری گل یہ کہ اگر تساں کرشی دی ادویات دے بارے کوئی معلومات چاہتے ہو یا تساں گھر بیٹھ کے بھی ان دا آرڈر کرنا چاہتے ہو، کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو www.karshihealthshop.com تے وزٹ کرو اور تساں اتھا آرڈر بھی دے سکتے ہو، کرشی دے بارے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہو ادویات دے بارے، اور تو آپ کو ہیلتھ دے حوالے نال بھی ہیلپ مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت شکریہ حکیم صاحب تصائے، بہت اچھا لگا تنال گال مہار کر کے انہیں نال ہی ناظرین سے چلتے پہ ایک چھوٹی یہ وقفے تے کتنے ہی نہ ویسو سارے نال آپ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج 3 شعبان المعظم کا دن ہے اور آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو پورے عالم اسلام کو ایک تو ہم مبارک دیں گے، اور یہ دن جو ہے پورے عالم اسلام میں بڑے عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، میں چاہوں گی کہ میں ان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ ہیں علامہ سید حسن شیرازی صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو آپ تشریف لائے علامہ صاحب، اور بہت اچھا لگا آپ اور اہم موقع اور اہم دن پر آئے۔ تو علامہ صاحب، حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت و کردار پر بات کرنے سے پہلے میں ان کی بچپن کی یا ان کی پیدائش کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، ان کی پیدائش کے فضائل بتائیں گے اور پھر اہم واقعات جو ہے آپ سے جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین طول تاریخ انسانیت میں وہ واحد ہستی ہیں، جب بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، بے شک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ تو جب ولادت باسعادت حضرت امام حسین ہوئی بی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر میں، تو انتظار کیا گیا حضرت سردار انبیاء کا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نواسے کو اس کی زیارت کریں۔ تو اس وقت جب حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے بڑھے، تو حضرت فضہ نے کہا کہ ابھی تک میں نے جو ہے غسل مولود نہیں دیا حضرت امام حسین کو۔ تو حضرت سردار انبیاء کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ تو اس کو غسل مولود دے رہی ہے جو طاہر و مطہر بن کے اس دنیا میں آیا ہے، تو اس کو میرے گودی میں دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی گودی میں لیا حضرت امام حسین کو، اور جو پہلی خوراک حضرت امام حسین نے لی ہے وہ لعاب دہن حضرت محمد مصطفیٰ تھا۔ حضرت محمد اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین کے منہ میں دی، اور حضرت امام حسین نے وہاں سے لعاب حضرت محمد مصطفیٰ جو ہے وہ چوسنا شروع کیا۔ اور حضرت امام علی نے کہا کہ میں نے آپ پہ سبقت نہیں لی، آپ نے اس کا نام شہزادے کا نام آپ نے رکھنا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے میرے پہ سبقت نہیں لی تو میں بھی سبقت نہیں لوں گا، جبرائیل آئے گا اور وہ حضرت امام حسین کا نام رکھے گا۔ حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ یہ شہزادہ جو اس دنیا میں آیا ہے
جس نے میرے دین کی بقا کے لیے کام کرنا ہے اس کا نام حسین رکھیں. ماشاءاللہ. حضرت امام حسین، اور یہ پہلا شہزادہ، یہ پہلی ولادت ہے کہ جس پر حضرت محمد مصطفیٰ یعنی یہ گھر والے مغموم ہوئے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ روئے ہیں تو حضرت ام سلمہ ام المومنین نے وجہ پوچھی کہ آقا یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ خدا نے آپ کو فرزند سعید عطا کیا ہے، آپ رو رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب جبرائیل آیا ہے تو اس نے ساتھ یہ بھی خبر سنائی ہے کہ یہ آپ کا شہزادہ جو ہے دشمنوں کے ہاتھ کربلا میں جو ہے وہ شہید کیا جائے گا ان مصائب کے بعد. تو اس وقت ایک مٹی اس خاک کربلا کی حضرت محمد مصطفیٰ کو دی، اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ کے پاس تھی. وہ مٹی ایک شیشی میں بند، اور حضرت ام سلمہ کو کہا حضرت محمد مصطفیٰ نے کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین اس دنیا میں نہیں رہا. تو یہ وہ واقعات ہیں جو حضرت امام حسین کو ممتاز کرتے ہیں دیگر معصومین سے، انبیاء سے اور دیگر معصومین سے. اور اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے نواسے نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. اور کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک پہلو میں حضرت ابراہیم تشریف فرما ہے اور ایک طرف حضرت امام حسین تشریف فرما ہے. تو حضرت جبرائیل کا نزول ہوا اور فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں شہزادوں میں سے میں ایک کو لینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم حضرت خدیجہ کے بدن مقدس سے حضرت محمد مصطفیٰ کی واحد جو ہے اولاد تھی. تو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا کہ آپ میرے ابراہیم کو لے لیں، مجھے حسین پیارا ہے. کہ حضرت حسین کا فدیہ حضرت ابراہیم بنے. یہ حضرت امام حسین کی یعنی شخصیت. اور حضرت محمد مصطفیٰ ایک دفعہ جا رہے تھے تو چھوٹا بچہ ایک کھیل رہا تھا، گرد آلود اس کے کپڑے تھے. تو حضرت محمد مصطفیٰ ویسے ہی بچوں سے بڑی شفقت فرماتے تھے، اس کو اٹھایا، اس کو بوسہ دیا، یعنی کہ وہ جو نارمل شفقت تھی اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ محبت کا انداز اپنایا. تو اصحاب کا مجمع تھا، انہوں نے کہا آقا یہ جو محبت زیادہ آپ اس بچے کے ساتھ دکھا رہے ہیں، کپڑے اس کے جو ہے خاک آلود ہے، آپ کے کپڑے بھی خاک آلود، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ جب حضرت امام حسین چلتے تھے جو ان کی پاؤں کی خاک تھی اس کو اٹھا کے اپنے چہرے پر اپنے بالوں پہ مر رہا تھا. تو احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس بچے سے اللہ محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے زیادہ محبت کر رہا ہوں. اور اس بچے جس کو حضرت سردار انبیاء نے اٹھایا تھا اس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا، جو کربلا میں بھی حضرت امام حسین کے ساتھ موجود تھے. تو یہ بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے. حضرت اچھا طول تاریخ میں کھانا جو ہے جنت سے اترا ہے. حضرت بی بی مریم کے لیے بہت دفعہ کھانا اترا ہے. مقدسہ خاتون تھی حضرت مریم، سید نساء العالمین تھی. لیکن اس سے پہلے غیر معصومین کے لیے بھی کھانا اتر چکا ہے. بنی اسرائیل کے لیے مائدہ نازل ہوتا رہا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہ تھی. اچھا اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ یہ ملتا ہے کہ خود خانہ اہل بیت میں جنت سے کھانا آتا رہا ہے. یہ یعنی کہ پہلے ہو چکا ہے. جو سب سے پہلے تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ جو جنت سے لباس آیا ہے، کسی کے لیے لباس نہیں آیا. حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے رضوان جنت لباس لے کر آیا ہے. یہ یعنی کہ ان کی خصوصیات ہیں. اس کے علاوہ بچپن کی جو بچپنے کی خصوصیت حضرت امام حسن اور امام حسین کی ہے کہ دونوں شہزادے جو ہیں وہ ممبر رسول کے آس پاس بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، جب سوالی کوئی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس سوال کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ کئی دفعہ یہ واقعہ ہوئے مسجد نبوی کے کہ تم نے جو مجھے سوال کیا ہے یہ میرا یہ والا شہزادہ جواب دے یا یہ والا شہزادہ جواب دے. تو وہ سوال جو حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی سے ہو رہا تھا، بچپنے میں یہ دونوں شہزادے اس اہل تھے کہ اس کا جواب دیتے. مثلا ایک اور بڑی خوبصورت یہ واقعہ ہے بچپنے کا کہ حضرت محمد مصطفیٰ جماعت ہو رہی ہے، نماز میں موجود ہے، مشہور واقعہ ہے. تو حضرت امام حسین جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر سوار ہو گئے اور یہ کئی دفعہ ہوا. اچھا یہاں بہت سارے جو ہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے نماز روک دی. یہ عموماً ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت امام حسین جب سوار ہوئے تو نماز روک دی.
میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین جہاں آتے ہیں وہ نماز رکتی نہیں، نماز بڑھ جاتی ہے، سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، ذکر جو 3 دفعہ ہوتا تھا میرے آقا نے وہ 70 مرتبہ کیا. تو اگر کسی بھی آج کے میرے دل میں یا آپ کے دل میں یا کسی بھی مسلمان کے دل میں محبت حسین ہے تو وہاں نماز کے اذکار لمبے تو ہوں گے، نماز ختم یہ رکے گی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا؟ کیا وہ عام بچوں کی طرح تھے یا ہٹ کر تھے؟ کس طرح تھے؟ ان کی شان کے حوالے سے کچھ بتائیے. حضرت جتنے بھی یہ معصومین شخصیات ہیں ان کا بچپن نارمل جو بچپن ہے اس سے ہٹ کے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہادی امت ہوتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہوتے ہیں. ایک ہادی جو ہے اس کا بچپن یا اس کی جوانی یا اس کا بڑھاپا باقی لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے. مثلا آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت امام حسین کے بچپن کا سناتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے ایک بزرگ صحابی کو دیکھا جو وضو صحیح نہیں کر رہا تھا. اب اس کی جگہ میرے جیسا کوئی کم علم ہوتا تو میں اس کو وہیں ٹوک دیتا. کوئی بھی ہم میں سے ہوتا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، آپ کو اس طرح وضو کرنا چاہیے، اس کی عزت نفس کا خیال نہ رکھتے. کیونکہ یہ ہادی تھے، ہدایت اس طرح دیتے کہ اگلے کے دل میں اتر جاتی. تو حضرت امام حسن اور امام حسین ان کے پاس گئے، ان بزرگ صحابی کے پاس، اور کہا کہ چچا ہم دونوں محمد مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، ہم آپ وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم وضو ہم میں سے درست کون کر رہے ہیں. وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے. کہا شہزادو تم تو وضو سکھانے والے ہو، میں کیا تمہارے وضو کا دیکھوں گا کہ کون صحیح، مجھے پتا چل گیا کہ میرا وضو درست نہیں ہے، تو آپ مجھے وضو سکھا دیں. تو حضرت امام حسین نے ان کے سامنے وضو کیا اور وہ وضو جو ہے ان صاحب جو بھی تھے ان کا تو انہوں نے اس سے سیکھا. تو حضرت کوئی بھی جو بھی صحابی میں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ان کا بچپنا غیر معمولی بچپنا ہے. اسی طرح حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت امام علی ان کا بچپنا غیر معمولی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو عام بچپنے میں نہیں ہو سکتے یا عام بچے نہیں کر سکتے. یقیناً یہ نبی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یقیناً جو ہے مطلب لوگوں کے لیے حسین سید شباب اہل الجنہ، یہ سردار جنت ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہاں یہ تو ممکن ہے کہ کوئی یہاں سردار ہو دنیا میں، آخرت کا سردار نہ ہو. جو آخرت کا سردار ہے وہ دنیا کا بھی سردار ہوگا. جو دنیا کا سردار ہے اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کی بزرگی ہٹ کے اور جدا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے.